بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ وقال اللہ تبارک وتعالی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقال اللہ تعالی ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ کچھ دروس پہلے اسی آیت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں، جس میں یہ عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو عزت اور مرتبت ہے وہ تقوی سے جڑی ہوئی۔ کون کتنا تقوی اختیار کرتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ عرض کی تھی، تقوی اختیار کرنے سے جو دنیا میں بہت سی مشکلات ہیں وہ کسی بھی شکل میں ہوں تو اللہ اس کے لیے دروازے کھولتے ہیں۔ آج تقوی کے حوالے سے کہ تقوی کا مرتبہ کیا ہے، کسے تقوی کہتے ہیں، کچھ عرض کیا تھا، پھر عرض کیے دیتا ہوں۔ تقوی کا معنی ہے بچنا، ہر وہ چیز جس سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یا اس کو اختیار کرنے سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہو سکتی ہے، تو اس سے بچنے کو تقوی کہتے ہیں۔ موٹی سی بات یہ ہے، لیکن اس کے درجات ہیں۔ ایک ادنی درجہ یہ ہے کہ اللہ کی منہیات محرمات جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں حرام قرار دے دی ہیں اس سے بچیں۔ دوسرا درجہ جو مشتبہ ہے اس سے بھی بچیں، پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے، پتہ نہیں پاک ہے ناپاک ہے، جب اشتباہ ہو گیا، شک پڑ گیا، تب بھی بچ جائے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو جائز قرار دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو جائز قرار دیا ہے، ان میں سے وہ چیزیں جن میں پڑھنے سے، جن میں انہماک اور مشغولیت سے اللہ کی یاد سے غفلت ہوتی ہے، کام تو جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی یاد سے غفلت ہوتی ہے، اس سے بھی بچیں۔ جو بندہ اس درجے میں چلا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ پاک کی یاد سے غافل کرے اس سے بچ جاتا ہے، تو یہ درجہ وہ ہے کہ تقوی کی حقیقت کو پا لیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، لا یبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاق فی نفسه۔ دل میں جس چیز کے میں تھوڑا سا خیال بھی آتا ہے کہ یہ مناسب ہے یا نہیں ہے، تو اس سے بھی جب تک نہیں بچ جاتا تقوی کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ اب تقوی سے انسان کو ملے گا کیا؟ اختصار سے پہلی بات، تقوی حاصل کرنے سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے سے اس کا شمار فرشتوں میں ہونے لگتا ہے کہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ کے کسی حکم کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے،
اور دوسرا تقوی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ ایک داغ ہے. دوسری چیزوں کے داغ جسم پر، کپڑے پر لگیں گے، زمین پر لگیں گے، دیوار پہ لگیں گے، لیکن گناہ کا داغ دل پر لگتا ہے تو اس کا دل ان داغوں سے پاک ہو جاتا ہے. اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے جب اس کا دل ان داغوں سے پاک ہو جاتا ہے پھر اس کو اللہ تبارک و تعالی مثبت سوچ عطا فرماتے ہیں. منفی سوچ سے یہ بچ جاتا ہے اور اچھی سوچ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. جب اچھا سوچے گا تو اچھا کرے گا. تیسرا فائدہ یہ ہے جب یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتا رہتا ہے تو پہلے درجے میں تو یہ اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں میں سے شمار ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ ہے جو ہمارے ڈر کی وجہ سے نفس و شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا. لیکن جب یہ اس پر عادی ہو جاتا ہے تو پھر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کو پہلے یہ اللہ سے ڈر رہا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو تقوی کی وجہ سے اپنا پیارا بنا لیتے ہیں. اکرم کا لفظ ہے. اکرم کسے کہتے ہیں؟ جس سے صرف محبت نہیں، محبت کے ساتھ ساتھ اس کی عزت بھی دل میں ہو، اسے اکرم کہتے ہیں. اور حدیث پاک، دو حدیثیں سنا کے حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ یتقرب الی عبدی بالنوافل فیقربنی. اب یہ جب گناہوں سے بچتا تو نیکی کی توفیق کب ہوتی ہے؟ جب بندہ گناہوں سے بچتا ہے. جو بندہ گناہوں سے نہیں بچتا اسے نیکی کی توفیق بھی نہیں ہوتی. یہ اچھی طرح سمجھ لیں. اگر آپ کو نماز پڑھنے میں، ذکر کرنے میں، تہجد پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں، کسی بھی خیر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بھی مشکل پیش آ رہی ہے تو پیچھے کوئی نہ کوئی گناہ ہے جو اس کو مشکل بنا رہا ہے. کوئی گناہ ایسا ہے. کیوں؟ نیکی تو اللہ کی توفیق سے ہے، اور توفیق کب چھنتی ہے؟ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے بندہ. تو اللہ تعالی ہم سب کو نافرمانی سے بچائے. اب جب اسے توفیق فرما برداری ہو جاتی ہے تو پھر یہ اللہ کے قریب ہونے لگ جاتا ہے، اور اتنا قریب ہو جاتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهِ، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اور پھر اتنا مقرب ہو جاتا ہے. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے وہ حدیث نقل کی ہے، فرمایا جب یہ اللہ پاک کا مقرب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں جبرائیل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں فلاں بندے سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کر. پھر وہ محبت زمین والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. وہ زمین میں انسان ہوں، حیوان ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی اس کی محبت کو ڈال دیتے ہیں. لیکن بات وہی ہے، جتنا قرب ہوگا اتنی ہی اسے مقبولیت اور محبوبیت نصیب ہوگی. اس کے درجات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ جب یہ مقام تقوی کو حاصل کر لیتا ہے نا، اس وقت اس کو دنیا کے تفکرات سے پاک کر لیا جاتا ہے. کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، بھئی وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور پوری امت کو مقام تقوی اور حقیقت تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان